اللہ نے کیا دیا؟ ہر غریب کو، امیر کو، ہر انسان کو اللہ نے دیا۔ کیا دیا؟ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، کہ اللہ نے تمہیں جو کچھ تمہیں چاہیے تھا، درکار تھا، اللہ نے دیا۔ اس دنیا میں ہم آ رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم کہاں پیدا ہو رہے ہیں، ہمارا کہاں جنم ہو رہا ہے، ہم کو نہیں معلوم۔ اللہ نے ہمیں بغیر مانگے دنیا میں آنے سے پہلے ماں کے پیٹ میں پاؤں دیے چلنے کے لیے اس زمین پہ۔ یہ زمین کیسی ہوگی ہمیں کیا پتا، کہ یہاں پہ ہر چیز اس زمین کی طرف کھینچے گی یہ ہمیں نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے۔ تو اللہ نے چلنے کے لیے پاؤں نیچے بنایا اور آنکھ اوپر دی، دماغ اوپر دیا۔ اگر یہ آنکھ گھٹنے پہ ہوتی ہم کیا کر لیتے؟ ہمیں نظر ہی نہیں آتا، گھاس میں کھڑے ہوتے تو آنکھ نیچے ہوتی۔ اللہ نے احسن سے احسن طریقے سے انسان کو سرشٹی کیا، بنایا، اور سب کچھ اللہ نے خود دیا۔ یہ دماغ، سب کچھ ہمارا یہ دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ ہمارے ہاتھ چل رہے ہیں، ہم نہیں چلا رہے ہیں، یہ دماغ چلا رہا ہے۔ اگر ہمارے کوئی دماغ کی نس دب جائے یا سوکھ جائے تو پیرالائسس ہو جائے گا، اور ہاتھ صحیح ہے کل چلے گا نہیں، پاؤں صحیح ہے چلے گا نہیں، آنکھ صحیح ہے دیکھے گی نہیں، اس کا کنیکشن خراب ہو جائے گا۔ ایسا دماغ عجیب و غریب اللہ نے دیا، سارے کام یہ کرتا ہے۔ آنکھ کو کیا دکھنا ہے، کہاں روشنی ہے، ملینز آف سیکنڈ میں یہ ملینز آف تھنگس اور آبجیکٹس کو یہ پروسیس کرتا ہے۔ ایسا دماغ سپر کمپیوٹر اللہ نے بنایا۔ اور انسان بائک چلا رہا ہے، یہ کوئی اور تیز سواری چلا رہا ہے، اچانک کوئی چیز سامنے آتی ہے تو یہ دماغ اس کو سیکنڈ کے ہزارویں ملینویں حصے میں کمانڈ دیتا ہے کہ کہاں بریک لگانا ہے، کیسے بچنا ہے۔ اللہ نے اتنا فاسٹ دماغ انسان کو دیا، اور آج نہیں دیا، آج نہیں دیا، جب مانوش کو سرشٹی کیا، بنایا، اس وقت دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم نے جو چاہا، تمہیں جو درکار ہوا، تمہیں اللہ نے دیا۔ اور کیا دیا؟ باپ بیٹے کو پڑھاتا ہے نا، پالتا ہے، پڑھاتا ہے، پرورش کرتا ہے۔ کچھ بڑا ہوتا ہے، موبائل مانگتا ہے، موبائل دلواتا ہے نا۔ بائک چاہیے، ہونڈا چاہیے، وہ دلواتا ہے۔ اور بڑا ہوتا ہے، شادی کرنی ہو، شادی کرواتا ہے، باڑی دیتا ہے۔ تو کون دیتا ہے؟ یہ باپ۔ تو کیا ہوا؟ یہ باپ نے دیا یا کسی اور مربی نے دیا، کسی بڑے نے دیا، تو اس کو کیا کیا جا سکتا ہے؟ گنا جا سکتا ہے کہ بھئی یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، گنا جا سکتا ہے۔ اور اللہ نے کیا دیا؟ اللہ نے ایک تو تمہیں جو چاہیے تھا وہ دیا، اور کیا دیا؟ گننا چاہو گے بھائی، حساب لگاؤ گے اللہ نے کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن بھی نہیں سکتے، گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لیکن انسان بڑا ناشکرا، بڑا ناقدرا، اگر کوئی قدر نہیں کرے گا تو وہ انسان۔ وما قدر اللہ حق قدری، کیا حق ہو سکتا ہے اللہ کی قدر کرنے کا؟ کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ نے دیا، اور ان میں سے کوئی چیز اگر خراب ہو جائے، کوئی بھی چیز خراب ہو جائے تو ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے۔ کوئی ہاتھ پاؤں، انسان کی آنکھ، کوئی چیز جیسی اللہ نے دی ویسی ہم نہیں لا سکتے۔
کروڑوں کروڑ روپیہ خرچ کریں گے نہیں لا سکتے. اور اللہ تعالیٰ نے تو یہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں پایا جاتا ہے سب اللہ نے دیا. صرف انسان ہی نہیں، کوئی بھی چیز خراب ہو، اوزون لیئر خراب ہو رہی ہے، دنیا کہتی ہے ٹھیک نہیں کر سکتی. چاند خراب ہو، کوئی دنیا ٹھیک نہیں کر سکتی. سورج میں کچھ کمی آئے، کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. یہ تو دور کی چیز ہے. اگر کہیں سے ندی جا رہی ہے اور وہ اپنا راستہ پلٹ دے تو جو چاش کی زمین ہے وہ ریت بن جائے گا اور اسے کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا. تو اللہ نے تمام نعمتیں دی اور ہمیشہ کے لیے نہیں دی، تھوڑے دن کے لیے. کتنے دن کوئی زندہ رہے گا؟ سب چلے جاتے ہیں اس دنیا سے. کوئی یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا. لیکن اللہ کی دی ہوئی ہر چیز انمول ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں. اور ان تمام قیمتی چیزوں میں سب سے قیمتی چیز اللہ نے ایمان دیا. کیا دیا؟ ایمان دیا. بغیر کسی تکلیف کے دیا، بغیر کسی محنت کے دیا. لوگوں کو ایمان ملتا ہے بہت سو کو بڑی تکلیفوں سے. ان کا گھر چھوٹ جاتا ہے، ان کا خاندان چھوٹ جاتا ہے، ان کی رشتہ داریاں چھوٹ جاتی ہیں. لیکن اللہ نے ہمیں ایمان دیا اپنی مہربانی سے، بغیر کسی تکلیف کے. ایسی جگہ پیدا کیا، ایسے ماں باپ کے ہاں پیدا کیا کہ ہمیں خود بخود ایمان مل گیا. اب ایمان اللہ نے دیا، کیا قیمت ہونی چاہیے ایمان کی؟ کچھ اندازہ ہے؟ کیوں بھئی؟ کوئی آئیڈیا ہے ایمان کی کیا بھار ہوگا، کیا مول ہوگا؟ کچھ کروڑ، 2 کروڑ، 10 کروڑ، 50 کروڑ، کیا ہوگا؟ 100 کوٹی، 200 کوٹی، کتنا ہوگا؟ ایمان کی کوئی قیمت اندازہ؟ کچھ تو اندازہ ہوگا. کچھ تو اندازہ ہوگا. نہیں، کچھ تو اندازہ ہونا چاہیے نا. اللہ تعالی فرما رہا ہے، اللہ نے اس کی مثال دی ہے. کیا؟ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب اليم وما لهم من ناصرين. اللہ تعالی فرما رہا ہے جیسے کوئی انسان کسی انسان سے یہ کہے کہ میری فلاں چیز تو بہت امول ہے، بہت قیمتی ہے اور میں اس کو نہیں دوں گا، بہت قیمتی ہے. کوئی ٹرک میں نوٹ بھر کے لائے گا، ٹرک میں لائے گا، تب بھی نہیں دوں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا کہ اگر کوئی کافر ہوا، اگر کوئی کافر ہوا، اب کافر ہوا پہ بات ختم نہیں ہوتی ہے، کفر پہ مر گیا. کیا ہے؟ کفر پہ مر گیا تو کیا ہوا؟ جیون نشٹ ہو گیا. کافر ہونے پہ نشٹ نہیں ہوا، اگر کفر پہ موت آ گئی تو سمجھو نشٹ ہو گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسا انسان جو کفر پہ مر گیا، کافر ہوا اور کفر پہ مر گیا، وہ اگر پوری روئے زمین، یعنی ایک کھیت نہیں، کوئی اپ ضلع یا کوئی سب ڈویژن یا کوئی بلاک یا کوئی ڈسٹرکٹ یا کوئی اسٹیٹ یا کوئی کنٹری یا کوئی کانٹیننٹ نہیں، پوری روئے زمین، افریقہ، یورپ، امریکہ، ساؤتھ امریکہ، ایشیا، پیسیفک، آسٹریلیا، کچھ بھی، سب کچھ، پوری اللہ کی زمین کو سونے سے بھر کے، کائے سے سونا جانتے ہیں؟ سونے سے بھر کے. سونا تو معلوم ہے نا، کیا کہتے ہیں سونے کو؟ سنا کہتے ہیں. سونا سے بھر کے دے گا، کائے سے؟ سونا سے بھر کے دے گا تو اللہ قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
کہ اس کو درد والا عذاب ہوگا. کیا ہوگا؟ درد. درد جانتے ہو، کبھی پیٹ میں درد ہوتا ہے، درد والا عذاب ہوگا. اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا. ہم کو یہاں بات ہو رہی ہے موت کے بعد کی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ موت کے بعد. جب انسان مرتا ہے تو کچھ لے کے جاتا ہے، سونا وونا لے کے جاتا ہے اپنے ساتھ؟ خالی ہاتھ جاتا ہے نا. اس کے ہاتھ میں بھی کچھ ہوگا تو دنیا اسے نکال لیتی ہے، پہنا بھی ہوگا تو نکال لیتی ہے. کیوں؟ پھر اس کو خالی ہاتھ دنیا سے جاتا ہے. تو وہ تو ایک سوئی نہیں دے سکتا، نہیں دے سکتا. اس کو جب وہ اس دنیا سے گیا خالی ہاتھ گیا، کیا کرے گا وہ تو کچھ بھی نہیں دے سکتا. اگر نجات ملے گی تو کہے سے ملے گی؟ ایمان کی موت سے. یعنی اس ایمان کی قیمت کوئی ہونڈا، کوئی بزنس، کوئی نوکری، کوئی سٹیزن شپ، کوئی ویزا، کوئی بزنس ڈیل، کوئی شادی، کوئی ہرگز دوستی ووستی، کوئی چیز اس ایمان کی قیمت نہیں ہو سکتی. اگر یہ ایمان ہے اور اس ایمان کے ساتھ دنیا سے گیا ہے تو اس کو نجات ملے گی. اور یہ ایمان ہم نے کمایا نہیں، اللہ نے ہمیں اپنی مہربانی سے دیا. دنیا میں بڑے بڑے گیانی، بڑے بڑے منی، بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے پولیٹیشین، بڑے بڑے منسٹرز، گورنرز، کمانڈنٹ، یہ وہ دنیا جہان بھری پڑی ہے. سب کچھ ان کو سمجھ آتا ہے، ایمان سمجھ میں نہیں آتا. یہ ایمان اللہ نے دیا، اپنی مہربانی سے دیا. اور اللہ نے جس کو پسند کیا اس کے پاس ایمان. تو یہ ایمان اتنا قیمتی، اتنا قیمتی کہ اس ایمان سے وہ کام ہوگا جو کام پوری زمین سونے سے بھر کے دے گا تو نہیں ہوگا. وہ کام کاہے سے ہوگا؟ ایمان سے ہوگا. یہ ایمان اتنا قیمتی. آج اگر ساری دنیا کی حکومتیں، بینک، آپ کے یہ سب منڈیاں، ایکسچینج سب مل جائیں تو آج جب دنیا میں زندہ رہتے ہوئے یہ لوگ سونے سے زمین نہیں بھر سکتے. سونے سے زمین پوری اللہ کی نہیں بھر سکتے. سونا تو سونا، دھان سے نہیں بھر سکتے. دھان ہوتا ہے نا، چاول، اس سے بھی یہ زمین پوری اللہ کی نہیں بھری جا سکتی. سونا تو بہت دور کی چیز ہے. تو اللہ نے ایسی عظیم نعمتوں سے ہم کو نوازا، اور نوازنے کے بعد ایماندار جیون اللہ نے عطا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھائے گا. کیا کرے گا؟ نعمتوں کو بڑھائے گا. کوئی چیز بڑھانا چاہتے ہو تو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ شکر ادا کرنا پڑے گا. جو چیز جتنی قیمتی اس کا اتنا شکر ادا کریں گے. ہم اللہ نے ہمیں ایمان دیا، اس ایمان کا شکر ادا کریں گے، صحت کا شکر ادا کریں گے، رزق کا شکر ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ ان نعمتوں میں اضافہ کرے گا، بڑھائے گا، اس کو اور زیادہ کرے گا. تو ہمیں ہماری اولادوں کو اس دین، ایمان اور اس ایمان کے اوپر زندگی گزارنی ہے، اس شریعت کے مطابق زندگی گزارنی ہے. یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ ان مدرسوں سے پتہ چلے گا، اس دین کی تعلیم سے پتہ چلے گا. کہ اگر ہم اپنے بچوں کو دین نہیں سکھائیں گے، دین کی تعلیم نہیں دیں گے تو ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ دین کیا ہے. ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ ایمان کے حساب سے، ایمان و احتساب کے ساتھ زندگی گزارنے سے موت اچھی آئے گی. ان کو کیا معلوم؟ ان کو معلوم ہوگا جب ان کے پاس گیان ہوگا. ان کے پاس آنکھ تو ہے، چوب تو آسے، لیکن درشٹی نہ آئی. درشٹی کہاں سے ملے گی؟
پڑھنے سے، دین کو پڑھنے سے۔ اگر ڈاکٹری پڑھنا چھوڑ دے تو ڈاکٹر ملے گا؟ پایا جائے گا ڈاکٹر؟ نہیں پایا جائے گا۔ اگر انجینئرنگ پڑھنی چھوڑ دے نہیں ملے گا۔ اگر اسی طریقے سے اکاؤنٹس لوگ پڑھنا چھوڑ دیں تو سی اے اور اکاؤنٹس آفیسرز نہیں ملیں گے۔ تو یہی بات ہے کہ اگر مسلمان ایمان کے حساب سے دین کو، تعلیم کو پڑھنا اور پکڑنا نہیں رکھے گا ہاتھ میں تو دین نہیں بچے گا۔ یہ بالکل فائنل بات ہے کہ ان مدرسوں کو زندہ رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو زندہ رکھنا، ان کی مدد جس نے کی اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے مدد کی، اور کسی کے لیے نہیں، کسی امام صاحب، مفتی صاحب، کسی سرپنچ صاحب، کسی اور صاحب یا کسی ٹرسٹی صاحب کے لیے نہیں، خود اپنے لیے، اپنی اولادوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے کہ ان کو جہنم سے بچانا ہے۔ ہم کتنے دن زندہ رہیں گے؟ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے تو ان اولادوں میں، ان آنے والی نسلوں میں دین باقی رہے، یہ دین کے اوپر عمل کریں، دین ان کو پتہ ہو کہ ہمارے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہے اور ہماری نسل در نسل میں دین باقی رہے۔ اس کا صرف اور صرف یہی راستہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اب ان کو اپنے لیے، ان کے لیے، ان کو جنت دلانے کے لیے، اپنے لیے نجیر جوڑنے، ہم ان کو تعلیم دیں، دین کی تعلیم دیں، مدرسوں میں بھیجیں۔ اگر آپ سے کوئی آپ کے مدرسے چھینے گا، آپ کے دین کے علم کو چھینے گا، گیان کو چھینے گا، تو گویا اس نے تیاری کری ہے آپ کا ایمان چھیننے۔ کیا چھیننے کی؟ ایمان چھیننے۔ یہ بڈھے مسلمان مر جائیں گے، بعد والے مسلمانوں کو ہم کام پہ لگا دیں گے۔ کس کام پہ لگا دیں گے؟ گورو موتو زندگی ہو جائے گی، پتہ ہی نہیں ہوگا اللہ کیا، پتہ ہی نہیں ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا، ان کی زندگی کیا، ان کو اللہ نے کیوں دنیا میں بھیجا، کچھ پتہ نہیں ہوگا۔ جو آگے کہہ دے گا دین یہی ہے، وہ سمجھیں گے یہی ریتی رواج دین ہے۔ جب علم نہیں ہوتا ہے تو دین کیا بن جاتا ہے؟ ریتی رواج۔ کیا ہوتا ہے؟ ریتی رواج دین ہو جاتا ہے۔ یہ میرا باپ کرتا تھا، اس کا باپ کرتا تھا، یہی ہمارا دین ہے، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو اس لیے ان مدرسوں کی مدد ٹکے پیسے سے اور اس کے علاوہ اپنے بچوں کو اس کا حصہ بنا کے اس کی مدد کرنا، اس کو زندہ رکھنا، تاکہ ہماری نسلوں میں دین باقی رہے اور ہمارے بعد ہماری آنے والی نسلوں کو ایمان و احتساب کے ساتھ زندگی گزار کے کامیابی کے ساتھ اس دنیا سے جا سکیں۔ کیوں؟ موبائل استعمال کرتے ہو؟ کون کون کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کرو۔ موبائل کون کون کرتا ہے؟ بتاؤ، کوئی بری بات نہیں ہے، ہم بھی کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ اس میں میپ لگاتے ہو؟ میپ راستہ دیکھنے کے لیے لگاتے ہو نا؟ وہ راستہ بتاتا ہے، رائٹ مڑنا ہے، لیفٹ مڑنا ہے، سیدھا جانا ہے، اتنی دور کے بعد ایسے مڑنا ہے، یہ سب بتاتا ہے نا؟ تو یہ جنت کا میپ کہاں ہے؟ علم کے اندر۔ کہاں پر ہے؟ علم کے اندر۔ اگر آپ کے پاس میپ نہیں ہے اور کوئی راستہ بتانے والا نہیں ہے تو آپ اپنی منزل پہ پہنچو گے؟ نہیں پہنچ پاؤ گے۔ یہ دین کا میپ، جنت کا میپ آپ کو کہاں سے ملنے والا ہے؟ اس علم سے ملنے والا ہے۔ تو اللہ تعالی نے ہمارے لیے سب انتظام فرمایا۔ اللہ تعالی کا ہمیں شکر ادا کرنے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور استقامت فی الدین نصیب فرمائے، اور اپنے بچوں کے ایمان کے بچانے کے انتظام اور اس کے اوپر مضبوطی سے قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ 3 بچوں کو دستار فضل